اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ وہ افراد کہ جو پہلی بار خمس نکالنا چاہتے ہیں، ان کے خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ افراد کے جو پہلی بار خمس نکالنا چاہتے ہیں، ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ وہ افراد جن کا کوئی پیشہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی ان کی ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، جیسے گھریلو خواتین کہ جن کا نان و نفقہ جو ہے وہ ان کے شوہر برداشت کرتے ہیں، یا طالب علم جو فقط طالب علم ہوتے ہیں اور ساتھ دیگر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان سے ملتے جلتے وہ افراد کے جن کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے، یہ وہ افراد اپنے خمس کا حساب اس طرح کریں گے کہ ولادت سے لے کر اب تک، یعنی جب وہ خمس حساب کرنا چاہ رہے ہوں گے اس وقت تک، ولادت سے لے کر، چاہے اس شخص کی عمر 10 سال ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 جتنی بھی ہے، ولادت سے لے کر خمس نکالنے کی تاریخ تک ان تمام چیزوں کو وہ شمار کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز کیسے اس کی ملکیت میں آئی اور کس وقت ان افراد نے ان چیزوں کو خرچ کیا اور اپنے ضروری استعمال میں لایا۔ اس کے بعد وہ اپنے مال و متاع کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ چیزیں کہ جو انہوں نے قرض کے ذریعے خریدیں اور ان کی ملکیت میں آئیں، اور وہ چیزیں کہ جو قرض کے علاوہ کسی اور وجہ سے ان کی ملکیت میں آئیں۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ جو اس نے قرض لے کر خریدیں اور اس کی ملکیت میں آئیں، تو اگر اس نے وہ مال و متاع یا وہ چیز پہلے اپنے استعمال میں لے کے آیا اور اپنے خرچ اور اخراجات میں اسے استعمال کیا اور پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی، یا وہ چیز خریدنے کے بعد اور اس کی ملکیت میں آنے کے بعد ضائع ہو گئی اور پھر اس نے قرض کی ادائیگی کی، تو اس صورت میں خمس واجب نہیں ہے اس مال و متاع کے اوپر۔ لیکن اگر اس نے پہلے قرض کی ادائیگی کی اور وہ پیسہ جس کے ذریعے اس نے قرض کی ادائیگی کی اس پر سال گزر چکا ہو، تو اور اس کے بعد اس نے اس مال و متاع کو استعمال کیا ہو اور ان چیزوں کو استعمال کیا ہو، تو اس صورت میں اس مال و متاع اور ان چیزوں کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ جو اس نے قرض کے ذریعے جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہیں۔ اگر قرض کے علاوہ دیگر عناوین سے چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہیں، جیسے کسی شخص کا والد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی میراث کے ضمن میں اسے جو چیز ملتی ہے، یا خاتون کو مہر کے ضمن میں جو چیز ملتی ہے، تو میراث اور مہر کے ذریعے جو چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ مال و متاع کہ جو ان کے علاوہ، یعنی ان عناوین کے علاوہ ان کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئے ہیں، جیسے کسی خاتون کو یا کسی طالب علم کو گفٹ کے ذریعے کوئی چیز ملتی ہے، گفٹ ملتی ہے اور اس گفٹ کے عنوان سے اس کی ملکیت میں وہ چیز آئی ہے، تو اس کی مندرجہ ذیل صورتیں آغاز ثانی نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مال و متاع جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ اپنے اخراجات میں اس نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہو، مثلا اس نے کوئی چیز خریدی اور سال بھر وہ چیز اس کے پاس پڑی رہی اور اس کو اس نے استعمال نہیں کیا، تو اس کے اوپر خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ وہ مال و متاع جو گزشتہ سالوں میں اس کی ملکیت میں آیا اور اس پر سال گزرنے سے پہلے اس نے اپنے اخراجات میں اسے استعمال کر لیا، فرض کیا کہ اس نے گاڑی خریدی یا گھر بنایا اور سال گزرنے سے پہلے اس نے گاڑی استعمال بھی کر لی اور گھر شفٹ بھی ہو گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی، تو ان چیزوں کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ وہ مال و متاع جن کے متعلق اسے شک ہو کہ یہ میراث کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئی ہیں یا مہر کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئی ہیں، تو اس صورت میں بھی ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا جن چیزوں کے متعلق اسے شک ہے۔
وہ اموال جن کے متعلق اسے شک ہو کہ یہ اسی سال کے منافع میں سے ہے کہ جس سال اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے، یا گزشتہ سالوں کے منافع میں سے یہ چیز ہے۔ فرض کریں جس سال اسے منافع ہوا تھا اسی سال اس نے اس کو استعمال کر دیا، یا نہیں منافع تو اسے گزشتہ سالوں میں ہوا تھا اور استعمال بعد میں کیا، یعنی گزشتہ سالوں کے منافع سے اس نے اس چیز کو خریدا تھا، تو بنا بر احتیاط واجب جتنی مقدار میں اسے شک ہے اتنی مقدار میں وہ حاکم شرعی یا اس کے وکیل کے ساتھ مصالحت کرے گا، یعنی دونوں کے درمیان عقد مصالحت ہوگا، اور جتنی مقدار میں شک ہوگا مخصوص مقدار میں اتنی ہی مقدار میں وہ آپس میں اتفاق کر لیں گے، اور زائد جو رقم ہوگی اس سے دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اور بری و ذمہ قرار دیں گے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ مال و متاع جو اس کی ملکیت میں آیا اور اس کے بعد وہ چیز ضائع ہو گئی، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ وہ چیز اس نے اپنے ضروری استعمال کے علاوہ کسی اور چیز میں، کسی اور مصرف میں اس کو ضائع کیا ہو، تو اس صورت میں بھی بنا بر احتیاط واجب جتنی مقدار میں اس کو مصالحت کا احتمال ہے اتنی مقدار میں وہ اپنے مجتہد یا اس کے وکیل کے ساتھ مصالحت کرے گا، جس کا ذکر گزشتہ شق میں اور صورت میں بیان ہو چکا ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ وہ مال و متاع جس کو مکلف نے اپنے اخراجات میں استعمال کیا، لیکن شک ہو کہ سال گزرنے سے پہلے اس نے یہ استعمال کیا تھا، اپنے ضروری مصرف میں اس کو لے کے آیا، یا سال گزرنے کے بعد، تو بھی بنا بر احتیاط واجب جتنی مقدار میں احتمال ہے اور شک ہے اتنی مقدار میں اپنے مجتہد یا اس کے وکیل کے ساتھ عقد مصالحت کرے گا۔ ساتویں اور آخری صورت یہ ہے کہ وہ مال و متاع جن کے متعلق اسے شک ہو کہ اس پر سال گزرا ہے یا نہیں ہے، تو بنا بر احتیاط واجب جتنی مقدار میں اس کو احتمال ہے اتنی مقدار میں وہ اپنے مجتہد یا اس کے وکیل کے ساتھ عقد مصالحت کرے گا۔ یہ وہ پہلی قسم کے افراد ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے، جیسے گھریلو خواتین ہیں یا طالب علم ہیں۔ دوسری قسم میں وہ افراد آتے ہیں کہ جن کا کوئی مستقل پیشہ ہوتا ہے، جیسے ملازم پیشہ افراد ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا مزدور ہیں، یا کسان ہے، یا اس کے ضمن میں ہر وہ افراد کے جن کا کوئی مستقل پیشہ ہے۔ بنیادی طور پر ان افراد کے خمس نکالنے کی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ولادت سے لے کر کام کاج کا مرحلہ، یعنی مستقل پیشہ اختیار کرنے سے پہلے کا مرحلہ، اور پیشے اختیار کرنے کے سے لے کر خمس نکالنے تک کا مرحلہ۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ وہ افراد کے جو ملازم پیشہ افراد ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا مزدور ہیں، یا ملازم پیشہ افراد ہیں، تو یہ اپنے خمس کا حساب ویسے ہی کریں گے کہ جن کا ذکر پہلی قسم میں گزر چکا ہے، کہ جن افراد کا کوئی پیشہ نہیں ہے، اور وہ ساتوں کی ساتوں صورتیں جو ہیں اور شقوق ساری کی ساری یہاں پہ لاگو ہوں گی کہ اس کو مد نظر رکھتی ہوئی یہ اپنا خمس نکالیں گے پہلی بار۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ملازمت کے بعد کا مرحلہ اور اب تک کا مرحلہ، یعنی جب وہ خمس نکال رہا ہے، تو اس مرحلے میں سب سے پہلے اسے اپنے خمس کی تاریخ کو معین کرنا ضروری ہے۔ اس کی ملازمت کا پہلا دن، یا اس کی مزدوری کا پہلا دن، یا اس کی تجارت کا پہلا دن، یا اس کے پیشہ اختیار کرنے کا جو پہلا دن ہوگا، یہ اس کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی، اور جب بھی وہ تاریخ آئے گی وہ اپنے گھر کی اور اپنے مال و اموال کی تمام کی جانچ پڑتال کرے گا اور اس کا حساب لگائے گا۔ اس ضمن میں بھی جب اس کی تاریخ معین ہو جائے گی تو اسی تاریخ کے ضمن میں وہ ان 7 صورتوں کو اپنے اوپر لاگو کرے گا کہ وہ کون سا اموال کس صورت میں اس کی ملکیت میں آیا۔ قرض کی ملکیت میں آیا تو کیسے پہلے اس نے اس کو چیز کو استعمال کیا اور بعد میں قرض کی ادائیگی کی، یا اس کے بالعکس جن صورتوں کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے وہ ان کو اپنے اوپر لاگو کرے گا۔
تنخواہ کی صورت میں یا تجارت کی صورت میں یا گفٹ کی صورت میں جو اموال اس کی ملکیت میں آئے گا، ان تمام کا حکم وہی ہے کہ جو پہلی صورت میں گزر چکا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو خمس ان افراد کے لیے کہ جو پہلی بار خمس نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خمس نکالیں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، لہٰذا اس مسئلے کی جو مختلف صورتیں پریکٹیکل بنتی ہیں ان کو آئندہ آنے والے تفصیل میں ہم بیان کریں گے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنا پہلی بار خمس نکال سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔